ایلوس پریسلی راک اینڈ رول موسیقی کے خالق، دا کنگ، ریاست ٹینیسی کے شہر میمفس کی پہچان، اسی لیے یہاں ان کی یادوں کو محفوظ کیا گیا ہے گریس لینڈ میں، جہاں ایگزیبیشن سینٹر کے علاوہ ان کا گھر بھی موجود ہے۔ گریس لینڈ امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے بعد دوسرا سب سے زیادہ پہچانا جانے والا گھر ہے۔ ہر سال امریکہ کے علاوہ دنیا بھر سے 6 لاکھ سے زیادہ افراد ایلوس کا گھر دیکھنے یہاں آتے ہیں۔ گریس لینڈ ایگزیبیشن سینٹر 1982 میں عوام کے لیے کھولا گیا۔ یہاں ایلوس کے تخلیقی کام کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ ان کے مشہور گانوں کے ریکارڈز، ایوارڈز اور سٹیج پرفارمنسز کے لیے پہنے جانے والے ان کے مشہور زمانہ جمپ سوٹس بھی اس نمائش کا حصہ ہیں۔ پریسلی موٹرز ایگزیبٹ پر موجود ہیں، جہاں پر ایلوس پریسلی کی مہنگی گاڑیاں نمائش پر لگائی گئی ہیں۔ انہیں اپنے لیے بھی گاڑیاں خریدنے کا بہت شوق تھا، لیکن اس کے علاوہ وہ اپنے قریبی ساتھیوں کو بھی یہ مہنگی گاڑیاں تحفتاً دیا کرتے تھے۔ یہاں گاڑیوں کے علاوہ ایلوس کی موٹر بائکس بھی موجود ہیں، جن میں سے اکثر ان کی فلموں میں بھی استعمال کی گئیں۔ ایلوس پریسلی کی رہائش گاہ گریس لینڈ کی سیر کے لیے یہاں خصوصی ٹورز کا اہتمام بھی ہے۔ ان ٹورز کی پہلے سے بکنگ کرنی پڑتی ہے، لیکن یہاں تصویریں بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ یہاں کے مناظر ذہن میں قید کرنے پر کوئی ممانعت نہیں۔ جنگل روم ان کا پسندیدہ کمرہ تھا، جہاں تنہائی کے پرسکون لمحات میں انہوں نے کئی شاہکار دھنیں تخلیق کی۔ اس جگہ کی بہترین بات یہ ہے کہ ایلوس خود یہاں رہے، اور یہ سب ان کی اپنی چیزیں ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں جمع کی۔ میں سمجھتا ہوں ایلوس بہت شروع سے ہی راک اینڈ رول موسیقی کے بانیوں میں سے تھے، جنہوں نے دیگر بہت سے فنکاروں کے لیے راہ ہموار کی۔ ایلوس کی آخری آرام گاہ کو میڈیٹیشن گارڈن کا نام دیا گیا ہے، جہاں وقت کے تھم جانے کا احساس موجود ہے۔ دنیا بھر سے شائقین ان سے اپنی والہانہ عقیدت کا اظہار اپنے اپنے انداز میں کرتے ہیں۔ یہاں پر اپنے خاندان کے قریبی افراد کے ساتھ ابدی نیند سوتے ہوئے ایلوس کے لیے ان کے شائقین کا پیغام ہے کہ وہ ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، میمفس، ٹینیسی۔